بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک آغاز کے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہیں ہوا اور کچھ کو چھوڑ کر عام مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد یعنی لڑکے قتل کیے جانے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تجلیل ہونے لگی، اور فرعون نے اپنے رب اور معبود ہونے کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو اطلاع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طریقہ رہا تو بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا، تو اب ایک کے بعد ایک اللہ کے عذاب آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب اللہ کا عذاب کسی شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگتی، اچھا ہم ایمان لے آئیں گے، تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کے یہ عذاب جاتا رہے۔ اور جب یہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے، پھر عذاب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کے یہ عذاب جاتا رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب ختم ہو جاتا، تو پھر اسی طرح مخالفت پر اتر آتے، اور اس طرح اللہ کی اور سے الگ الگ قسم کے نشان ظاہر ہوئے۔ فرعون اور فرعون کی قوم کو بار بار مہلت دی جاتی رہی۔ قرآن ان 7 عذاب کی نشانیوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے کہ نیل ندی کا پانی لہو کے رنگ کا ہو گیا، اور اس کے مزے نے اس کا پانی مشکل کر دیا تھا، اور پانی میں مچھلیاں تک مر گئی تھی۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ عذاب کی باتیں بھی فرعون اور فرعون کی قوم پر اثر نہ ڈال سکی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اب وقت آ گیا ہے، تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے حضرت موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات لال ساگر کے راستے ہو لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ کی وحی نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں سے راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب سمندر پر اپنا آسا مارا یعنی لاٹھی ماری تو پانی پھٹ کر 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور سوکھی زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میری کرشمہ بازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، اس لیے بڑے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کی پوری فوج بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر چل پڑی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر آدمی دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی اللہ کے حکم سے پھر اپنی اصل حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کی تمام فوج جو ابھی بیچ میں ہی تھی ڈوب گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو وہ پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں ہے ایمان لاتا ہوں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ پچھلے فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ڈاواڈول بات تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا۔ اب یہ کہتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب اقرار کا وقت تھا تو اس میں انکار اور خلافت ہی کرتا رہا، اور حقیقت میں تو فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ حقیقت میں فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے۔ اس موقع پر فرعون کی پکار پر اللہ کی اور سے یہ بھی جواب دیا گیا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان ہے۔